میرے سر کے تاج، اگر آج بھی مزدوری نہ ملے اور میری محبت کہیں آڑے آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط قدم اٹھاؤ اور حرام کا لقمہ لے کے گھر نہ آ جانا۔ اگر آج بھی مزدوری نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی ہاتھ گھر آ جانا لیکن حرام کا لقمہ لے کے گھر میں نہ آنا۔ صحابی رسول تھے، غریب تھے، گھر سے نکلے، بیوی نے کہا گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے، آپ نے لے کے آنا ہے۔ وہ گھر سے نکلے مزدوری کے لیے، سارا دن تلاش میں رہے کہیں سے مزدوری مل جائے، لیکن مزدوری کہیں نہیں ملی، 1 روپے کی مزدوری نہیں ملی۔ مغرب کے وقت نڈھال قدموں سے گھر آئے اور گھر میں آٹا بھی نہ ہو اور بندہ گھر آ رہا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ مرحلہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو گھر آئے بوجھل قدموں کے ساتھ کہ کیا جواب دوں، بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ السلام علیکم۔ بیوی نے کہا وعلیکم السلام، اور کہا گھر میں کچھ چیز ہے کھانے پکانے کے لیے؟ کہا صبح جب آپ گئے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے تاکہ ہم روٹی پکا سکیں، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ خامد نے کہا کہ مجھے تو آج مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ گھر لوٹاؤ۔ اسی لمحے اگر آج کے دور کی بیوی ہوتی تو کہتی کہ آپ کس کام کے ہیں کہ آپ آٹا تک نہیں کما سکتے، خالی ہاتھ واپس آ گئے، لیکن آج کے دور کی تھی نہیں، اس دور کی تھی۔ اس نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، اگر آج مزدوری نہیں ملی تو پریشان نہیں ہونا، ہمارا رب اسی حال میں راضی ہوگا کہ ہم آج کی رات سکون کے ساتھ اور بغیر کچھ کھائے پیے فقر و فاقہ میں گزاریں۔ اے میرے سر کے تاج، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں بھوکی 1 رات بسر کروں گی لیکن شکایت نہیں کروں گی۔ 1 رات گزر گئی، مجھے بتائیں اگر بیوی ایسی صبر کرنے والی ہو، شکر کرنے والی ہو تو خاوند کو کتنا سہارا اور حوصلہ ملتا ہے۔ احباب وقار، دوسرا دن ہوا، پھر شوہر گھر سے نکلا کہ آج کوئی مزدوری مل جائے گی۔ دوسرا دن سارا دن وہ بھاگتا رہا لیکن دوسرے دن بھی کوئی اسے مزدوری نہیں ملے۔ پھر بوجھل قدموں سے واپس آیا، بیوی نے دیکھا کہ آج پھر شوہر بوجھل قدموں سے آیا ہے، چہرے پر افسردگی ہے، محسوس ہو گیا کہ آج پھر کچھ کھانے پینے کو ملا نہیں ہے، مزدوری ملی نہیں ہے، تو محسوس کر گئی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے آج پھر مزدوری نہیں ملی، افسردہ تھا، اس نے کہا واقعی آج پھر مزدوری کوئی نہیں ملی۔ تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آج بھی مزدوری نہیں ملی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا رب ہمارے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ رزق پہنچائے گا، ہماری ضرورت کے حساب سے پہنچائے گا۔ اگر آج بھی مزدوری نہیں ملی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اسی کیفیت میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ کسی اسی مرد سے پوچھیں کہ جس کی جیب ساتھ نہ دے رہی اور بیوی ایسے جملے کہے کہ اس کو اس سے کتنا سکون ملتا ہے۔ دوسری رات وہ سکون کے ساتھ سوتے ہیں بھوک کی کیفیت میں۔ تیسرا دن جب ہوتا ہے نا، وہ گھر سے نکلنے کے لیے جب دروازے پہ آتا ہے تو بیوی مسکرا کر اسے گھر سے رخصت کرتی ہے، یہ بھی سرکار کی سنت ہے، اور گھر سے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آتی ہے، فی امان اللہ ساتھ کہتی ہے، اور ساتھ جو ہی مرد جو ہے وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے نا، بیوی واپس پلٹ آتی ہے، پھر پلٹ کے اپنے مرد کو آواز دیتی ہے، اپنے مرد کو بلاتی ہے اور بلا کے کیا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ اے میرے سر کے تاج، 2 راتیں ہم نے بھوک سے گزاری ہیں، آپ کو مزدوری نہیں ملی، ہم بھوک سے رہے ہیں، میں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، فقر و فاقے میں گزری ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس حال پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں نے کہنی تھی لیکن بھول گئی، اب دوبارہ واپس پلٹی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہے میرے سر کے تاج، اگر آج بھی مزدوری نہ ملے اور میری محبت کہیں آڑے آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط قدم اٹھاؤ اور حرام کا لقمہ لے کے گھر نہ آ جانا۔ اگر آج بھی مزدوری نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی ہاتھ گھر آ جانا لیکن حرام کا لقمہ لے کے گھر میں نہ آنا۔ اگر ایسی بیوی ہو، صبر کرنے والی، شکر کرنے والی، پھر گھر بھی جنت کا منظر پیش کرتے ہیں اور گھر میں سکون بھی آتا ہے، گھر میں بے برکتی بھی نہیں ہوتی، پھر نہ بات طلاقوں تک جاتی ہے اور نہ افراتفری تک جاتی ہے، جب ایسی صبر اور شکر کرنے والی بیوی